آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ ان دو آیات کریمہ کے سے متعلق ہم سماعت کر چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ کافروں کا اس گستاخی کا جواب دیا کہ کافر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جو یہ کہتے تھے کہ اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تم مجنون ہو، حضور کو وہ مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قلم اور اس کے لکھے کی قسم ہے مجھے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر تو آپ کے رب کا فضل ہے، اس کا لطف و کرم ہے، اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے تو آپ پر یہ انعام اور احسان فرمائے کہ نبوت اور حکمت آپ کو عطا کی، مکمل فصاحت آپ کو عطا کی، کامل عقل آپ کو عطا کی، پاکیزہ خصائل پسندیدہ اخلاق آپ کو عطا کیے۔ مخلوق میں جس قدر کمالات اللہ نے سب کو دیے، فرمایا ان سب کا سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کو ہر عیب سے آپ کی بلند ذات صفات کو پاک رکھا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے فرمایا آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کافروں کے اس اعتراض سے ان کی جہالت اور ان کی بے وقوفی بھی واضح ہے، کیونکہ مجنون کون ہوتا ہے؟ مجنون دیوانہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی عقل سلامت نہ رہے، اسے مجنون کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے جو پیارے حبیب ہیں، حضور کی عقل مبارک تو ایسی تھی کہ کسی بشر میں اس کی مثال ملنا ہی ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسی عقل عطا فرمائی ہے، ویسی کسی اور کو حضور کے سوا اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل عطا نہ کی۔ اور پھر حضور کی طرف جنون کی نسبت کرنا یہ جہالت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ عقل کی تعریف کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت آپ نے تحریر کی مدارج النبوہ میں۔ اگر آپ پڑھیں گے حضور کی آپ سیرت مبارکہ کی پوری کتاب ہے یہ مدارج النبوہ، اس میں دیکھیے کہ علامہ شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو بہت بڑے محدث اور ہندوستان کی سرزمین پر حدیث کا علم لانے والی جو شخصیت ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے کتنا خوبصورت کلام کیا، سنیے بڑے غور سے، انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، بڑے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں عقل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عقل چیزوں کے حسن و قباحت اور ان کے کمال اور نقصانات کی صفات کے علم کا نام ہے، اور یہ علم جب ملتا ہے تو فرمایا عقل کے نتائج اور ثمرات سے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں عقل ایک ایسی قوت ہے کہ جو اس علم کا مبدا اور سرچشمہ ہے۔ فرماتے ہیں اور بیان یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کی حرکات و سکنات جو انسان کرتا ہے، فرمایا اس میں جو محمود حیت جو ہوتی ہے، شکل و صورت جو بنتی ہے اس کی حرکات و سکنات سے، فرماتے ہیں اس کا نام عقل ہے۔ حالانکہ یہ بھی شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی عقل کے خواص اور آثار کی ایک قسم ہے۔ عقل کی تعریف کے بارے میں
فرماتے ہیں قول حق جسے علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ عقل ایک روحانی نور ہے کہ جس سے ضروری اور نظری علوم جو ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور عقل کا وجود کب آتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں عقل کے وجود کا آغاز بچے کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے بچہ رفتہ رفتہ نشو و نما پاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی عقل بھی کامل ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل اور علم میں کمال کے اس مرتبے پر تھے کہ آپ کے علاوہ کوئی بشر اس درجے تک نہیں پہنچا۔ اب دیکھیے کہ پہلے عقل کی تعریف کی، اب حضور کی دیکھیے کہ عقل مبارک کیسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان فرمایا اس میں سے تو بعض عقول اور افکار حیران ہیں، اور جو بھی آپ کے احوال کی کیفیتوں اور آپ کی صفات حمیدہ اور آپ کے محاسن افعال کی تلاش اور جستجو کرتا ہے، فرمایا کہ جو حضور کی سیرت مبارکہ میں جب دیکھتا ہے کہ جوامع الکلم یعنی مختصر بات میں حضور پورا یعنی پیغام سمجھا دیتے ہیں، یعنی کوزے کے اندر پورے سمندر کو بند کر دیتے ہیں، اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور کے جوامع الکلم، حضور کے حسن شمائل، نادر و لطیف خصائل، لوگوں کی سیاسی تدبیر، شرعی احکام کا اظہار و بیان، آداب جلیلہ کی تفاصیل، اخلاق حسنہ کی ترغیب و تحریض، آسمانی کتابوں، ربانی صحیفوں پر آپ کا عمل، گزشتہ امتوں کی تاریخ کے حالات، سابقہ دنوں کے احوال، کہاوتوں اور ان کے وقائع اور احوال کا بیان، اہل عرب جو کہ چوپایوں درندوں کی مانند تھے کہ جن کی طبیعتوں میں جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ فرمایا اہل عرب جو کہ چوپایوں اور درندوں کی مانند تھے کہ جن کی طبیعتوں میں جہل، جفا، نادانی، شقاوت کی بنا پر وہ متنفر رہنے والے یعنی نفرت کرنے والے اور دور رہنے والے تھے، تو دیکھو تو صحیح کہ میرے آقا نے ان کی اصلاح اور تدبیر، ان کے ظلم و جفا، ان کی ایذا اور تکلیفوں پر آپ کا صبر و تحمل، پھر حضور کا ان کو علم و عمل، حسن اخلاق اور اعمال میں انتہائی درجے تک پہنچانا اور انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بہرور کرنا، پھر کس طرح ان کا ان سعادتوں کا اپنے نفسوں پر اختیار کرنا، اور انہی صحابہ جو جب صحابہ بنے تو فرمایا ان کا اپنے گھروں، دوستوں، عزیزوں کو آپ کی خوشنودی کی خاطر چھوڑ دینا، ان سب چیزوں کا اگر کوئی مطالعہ کرے، اگر بالکل انتہائی غور سے حضور کی سیرت مبارکہ میں، تو فرماتے ہیں وہ جان لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل اور آپ کا عمل کس مرتبے اور مقام پر تھا۔ جو بھی آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے احوال شریف یعنی حضور کی مبارک زندگی کے احوال شریف کو ابتدا سے لے کر انتہا تک فرمایا مطالعہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ پروردگار عالم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم عطا فرمایا، اور آپ پر اس رب کریم کا کتنا فیضان ہے کہ ما کانا و ما یکون یعنی گزشتہ اور آئندہ کے علوم و اسرار کو کامل طور پر حضور کو حاصل ہیں، اور وہ شک و شبہ اور وہم و خیال کے بغیر علم نبوت کو وہ جان لے گا۔ چنانچہ حق تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور حضور کے کامل علم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ آگے وہ بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو کہ تابعی ہیں، سند کے حوالے سے فرماتے ہیں قابل اعتماد ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے، عالم ہیں،
اور صاحب کتب و اخبار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت وہاب بن منبہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے متقدمین کی 71 یعنی 71 کتابیں پڑھی، میں نے ان تمام کتابوں میں پایا کہ حق سبحانہ و تعالی نے دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے انجام تک فرمایا لوگوں کو، تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں عطا فرمائی، ان سب کی عقلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے یوں ہے جیسے کہ دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ کی رائے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور عوارف المعارف میں علامہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا بات کہی؟ آپ فرماتے ہیں پوری عقل جو ہے اس کے 100 حصے ہیں، اگر ان میں سے 99 حصے جو ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں اور ایک حصہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور کہتے ہیں بندہ مسکین، یعنی آپ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بندہ مسکین یہ کہتا ہے اگر وہ یوں کہیں کہ عقل کے 1000 حصے ہیں کہ جس میں سے 999 حصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ تمام لوگوں میں ہے، تو فرماتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے۔ یعنی دیکھیے کہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عقل کتنی کامل عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں فرمایا اگر ان کو ایک حصہ ہے تو حضور کو 999 حصے اللہ نے حضور کے اندر عطا فرمائے۔ تو فرمایا اسی لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے انتہا اب جو بات کہتے ہیں وہ کمال کی بات کہتے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب جو بات کہی اس کا نچوڑ جو دیا وہ بڑا کمال کا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے انتہا کمال ثابت ہے تو فرماتے ہیں آپ کی شان میں معبود ہونے کے علاوہ، یعنی حضور خدا نہیں ہے، حضور عبادت کے لائق نہیں، لیکن فرمایا کہ جو کچھ بھی کہا جائے گا بجا ہوگا، اس پر اگر حاسدوں کا سینہ جلے، یعنی جو اگر حضور کی شان سن کر حضور کا علم کا کمال سن کر فرماتے ہیں اگر حاسدوں کا سینہ جلے اور گمراہوں کا دل تنگ ہو تو فرماتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اور ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کتنی زبردست بات سکھائی گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک دیکھیے کہ کیسی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی کہ اگر حضور کی مبارک زندگی کو کوئی پڑھ لے، آج بھی دیکھ لیں کہ لکھنے والے حضور کی مبارک زندگی پر ایک ایک عمل پر وہ لکھتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں کہ کیا اللہ نے حضور کو کمال کی عقل عطا فرمائی۔ حضور کا کوئی ایک فرمان بھی اگر آج ہم سنتے ہیں تو سائنس اس کو دیکھ رہی ہے کہ 1400 سال 1500 سال پہلے میرے آقا نے بتا دیا، سائنس آج اسے ثابت کر کے دکھا رہی ہے۔ اور یہ بے وقوف قسم کے لوگ جو حضور کے دشمن تھے وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ تم اپنے رب کے آپ مجنون ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ قلم کی اور اس کے لکھے کی قسم ہے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی عظمت و شان ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کا اللہ تعالی ہمیں سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ رب کریم آج ہمارے ایک نمازی محمد مقیم صاحب کا انتقال ہوا مرحوم، ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہماری اس مسجد کے سابقہ خادم تھے، بڑے کئی سالوں سے اس مسجد کی خدمت کی الطاف بھائی، وہ بزرگ ہو گئے تھے، بڑی عمر کے ہو گئے تھے، لیکن ابھی چند سال پہلے ہی انہوں نے اس مسجد سے ریزائن دیا۔
ان کا بھی کل انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما، اللہ دونوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، دونوں کی قبور پر کروڑوں ارب و خرب و رحمت رضوان کی بارش فرما، مولا کریم دونوں کی قبروں کو نور علی نور کر دے، اللہ ہم سب کو اپنی موت کی فکر عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تجاری کرنے والا بنا دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، زندگی کے جو ایام باقی ہیں اللہ تیرے محبوب کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ذکر اللہ ذکر رسول کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہماری پریشانیاں بیماریاں دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔